اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تُنبِتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ۔ ایک درخت نکلتا ہے طور سینا میں زیتون کا، اگتا ہے تیل لیے ہوئے، جو ہے سالن بھی کھانے والوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کرامات، اپنی موجودات، اپنی تخلیقات کا ذکر کنٹینیو کر رہے ہیں۔ انگور اور کھجور کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں 20ویں نمبر کی آیت میں زیتون کا ذکر کیا ہے۔ اور زیتون ایسا درخت ہے جس سے تیل بھی نکالا جا سکتا ہے اور پھر اس سے کھایا بھی جا سکتا ہے، اس میں پکایا بھی جا سکتا ہے۔ آج ہم کریں گے 20 سے لے کر 26 تک کی تلاوت، 20 سے لے کر 26 تک کی تلاوت، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ تو ایک درخت نکلتا ہے طور سینا میں زیتون کا، اگتا ہے تیل لیے ہوئے، جو ہے سالن بھی کھانے والوں کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بھی اپنی تخلیق کا بیان کیا۔ وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اور یقیناً ہے تمہارے لیے مویشیوں میں بھی عبرت کا سبق، غور و فکر کا مقام۔ پلاتے ہیں ہم تم کو اس میں سے جو ہے ان کے پیٹوں میں، اور تمہارے لیے اس میں بکثرت فائدے ہیں، اور انہی مویشیوں میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مویشیوں کے بارے میں بتا دیا کہ دیکھو کس طرح ہم نے ان کے پیٹوں میں سے دودھ نکالا ہے، اور اس کے بے شمار فائدے ہیں، اور انہی مویشیوں کے گوشت کو بھی بعض کو تم کھاتے ہو، لیکن بعض حرام بھی کیے گئے ہیں۔ جو حلال ہیں وہ ہم کھاتے ہیں۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ اور ان مویشیوں پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔ تو یہ سب تمہارے لیے بنائی گئی ہیں، خلق کی ہیں اللہ نے، تابع کر دی ہیں انسان کے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور یقیناً بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف، تو کہا اس نے، اے میری قوم، عبادت کرو، بندگی کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس اللہ کے علاوہ، کیا پھر تم نہیں اپناؤ گے تقوی، یعنی ڈر اور محبت اللہ کی۔ تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری کیا ہے؟ ڈر اللہ کا اور محبت اللہ کی۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ تو کہا سرداروں نے جنہوں نے کیا تھا انکار ماننے سے اس قوم میں سے، نہیں ہو تم ایک بشر یعنی انسان، ہم ہی جیسے، چاہتا ہے کہ حاصل کرے برتری تم پر، اور اگر چاہتا ہے اللہ بھیجنا پیغمبر تو اتارتا فرشتوں کو بنا کر پیغمبر، اور نہیں سنا ہم نے ایسا اپنے باپ دادا کے وقتوں میں بھی کہ بشر آئے گا رسول بن کر۔ ان کی قوم نے، نوح کی قوم نے یہی کہا ان کے سرداروں نے کہ تم تو ایک انسان ہو، تم کیسے پیغمبر ہو سکتے ہو؟ اگر اللہ نے کوئی پیغمبر اتارنا بھی تھا تو وہ فرشتوں کو بناتا، ہم ہی جیسے بندے کو پیغمبری کیسے دے دی؟ اور انہوں نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ ان کے باپ دادوں کے وقتوں میں بھی یہ انہوں نے کبھی نہیں سنا کہ انسان بن کر آئے گا رسول۔ ان هو الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتی حین۔ یقیناً وہ ہے مگر ایک شخص نوح جس کو لاحق ہو گیا ہے جنون، تو انتظار کرو اس کے بارے میں کچھ مدت کہ ہو جائے قائم قیامت۔ آیت نمبر 26۔ قال رب انصرنی بما کذبون۔ کہا اے میرے رب مدد فرما میری وجہ جو جھٹلایا مجھ کو۔ نوح علیہ السلام نے جب یہ پیغام دیا، پھر انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میری مدد فرما، کیونکہ یہ سب لوگ تو مجھ کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو آج ہم نے 20 سے لے کر 26 تک کی تلاوت کی۔ سورت ہے 23ویں، سورہ المومنون، پارہ ہے 18واں، قد افلح۔
تو آج ہم پارے دوہرا لیتے ہیں کیونکہ ہم 18ویں پارے میں داخل ہو گئے ہیں. پہلا پارا جو ہم نے پڑھا الف لام میم. دوسرا پارا سیاقور. تیسرا پارا تلک الرسل. چوتھا پارا لن تنالوا. پانچواں پارے کا نام والمحسنات. چھٹے پارے کا نام لا یحب اللہ. ساتویں پارے کا نام وَإِذَا سَمِعُوا. آٹھویں پارے کا نام وَلَوْ أَنَّنَا. نویں پارے کا نام قَالَ الْمَلَأُ. 10ویں پارے کا نام وَاعْلَمُوا. 11ویں پارے کا نام تَعْتَذِرُونَ. 12ویں پارے کا نام وَمَا مِن دَابَّةٍ. 13ویں پارے کا نام وَمَا أُبَرِّئُ. 14ویں پارے کا نام ربما. 15ویں پارے کا نام سبحان الذی. 16ویں پارے کا نام قال علم. 17ویں پارے کا نام اقترب للناس جو ہم نے حال ہی میں ختم کیا. اور اب ہم 18ویں پارے میں داخل ہو گئے ہیں. اس کا نام ہے قد افلح. قد افلح. اس طرح ہم ابھی 18ویں پارے میں داخل ہو گئے ہیں. قرآن شریف میں کل سپاروں کی تعداد ہے 30. یاد رکھیے قرآن پاک میں کل سپاروں کی تعداد ہے 30 اور قرآن میں کل صورتیں ہیں 114. مکی صورتوں کی تعداد ہے 89، ایک کم 90 یعنی 89، اور مدنی صورتوں کی تعداد ہے 25 یعنی 25. 89 اور 25 کو جمع کریں تو ٹوٹل صورتوں کی تعداد ہے 114. قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، معنوں کے ساتھ پڑھیے، قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے. یہی ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ حیات ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے. صدق اللہ العظیم.